بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدقہ کی 20 چیدہ فضیلتیں۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جس نے صدقہ کیا مگر اتنے پوشیدہ طور پر کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوئی کہ داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا، تو ایسے شخص کو اللہ اس دن اپنے سایہ میں جگہ دے گا جس دن اس کے سایہ کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک کسی شخص کا صدقہ اس کی قبر سے گرمی کو دور کر دیتا ہے اور قیامت کے دن مومن اپنے صدقہ کے سایہ میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ نمبر 3، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ میں نے پوچھا، کون سا صدقہ سب سے افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیاسوں کو پانی پلانا۔ سبحان اللہ۔ نمبر 4، میت صدقہ کو کیوں ترجیح دیتی ہے اگر وہ دنیا میں واپس لوٹا دی جائے؟ جیسا کہ قرآن پاک میں ہے کہ ترجمہ، اے رب، اگر مجھے تھوڑی دیر کے لیے واپس لوٹا دیں تو میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ نمبر 5، علماء نے کہا ہے کہ میت صدقہ کی تمنا اس لیے کرے گی کیونکہ وہ مرنے کے بعد اس کا عظیم ثواب اپنی آنکھوں سے دیکھے گی، اس لیے صدقہ کثرت سے کیا کریں۔ مومن قیامت کے دن اپنے صدقہ کے سایہ میں ہوگا۔ نمبر 6، صدقہ آفتوں اور مصیبتوں کے لیے ڈھال ہے۔ نمبر 7، صدقہ عزت و ناموس کی حفاظت کرتا ہے۔ نمبر 8، صدقہ ہر قسم کی بیماریوں کا شافی علاج ہے۔ صدقہ سے مال میں زیادتی اور برکت ہوتی ہے۔ صدقہ دل کی سختی کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے۔ صدقہ کرنے سے اللہ پاک کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ صدقہ بری موت سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ صدقہ عذاب قبر اور عذاب جہنم سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ جب انسان اپنے ہاتھ سے کسی کو صدقہ دیتا ہے تو صدقہ اسے 5 جملے کہتا ہے۔ نمبر 1، میں حقیر تھا، تو نے مجھے عظیم بنا لیا۔ نمبر 2، میں فانی مال تھا، تو نے مجھے بقا دے دی۔ نمبر 3، میں تیرا دشمن تھا، اب تو نے مجھے دوست بنا لیا۔ نمبر 4، پہلے میں تیرے ہاتھ میں تھا، اب میں خدا کے ہاتھ میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ نمبر 5، آج سے پہلے تو میری حفاظت کرتا تھا، اب میں تیری حفاظت کروں گا۔ نمبر 15، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صدقہ قرضے کو ادا کرتا ہے اور اپنے پیچھے برکت چھوڑتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 16، جب بھی تم سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اس کے فوراً بعد صدقہ دے دیا کرو تاکہ تمہاری غلطی کا ازالہ ہو سکے۔ نمبر 17، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کا دن لوگوں کے درمیان فیصلہ ہونے تک ہر شخص اپنے صدقہ کے سایہ میں ہوگا۔ نمبر 18، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنی پاک کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کیا تو اللہ پاک اس کو دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اللہ صرف پاک کمائی کو قبول کرتا ہے، پھر اس کو خیرات کرنے والے کے لیے پالتا رہتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کو پالتا ہے، یہاں تک کہ وہ خیرات پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نیچے حدیث کا ریفرنس بھی دے دیا۔ نمبر 19، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے اور صدقہ گناہوں کو اسی طرح ختم کر دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ نمبر 20، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اے انسان، تیرا مال ایک تو وہ ہے جو تو نے کھا کر ختم کر دیا، دوسرا پہن کر بوسیدہ کر دیا، تیسرا صدقہ کر کے آگے کے لیے آخرت کے لیے آگے بھیج دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض بیویوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے پہلے ہم میں آخرت میں آپ سے کون جا کر ملے گی؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہوگا۔ ہم نے لکڑی سے ناپنا شروع کر دیا تو سودا رضی اللہ عنہما سے سب سے لمبے ہاتھ والی نکلی۔ ہم نے بعد میں سمجھا کہ لمبے ہاتھ والی ہونے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد صدقہ زیادہ کرنے والی سے تھی، اور سودا رضی اللہ عنہما ہم سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر ملی۔ صدقہ کرنا آپ کو بہت محبوب تھا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرے گھٹنے میں ایک زخم ہے، 7 برس ہو گئے، ہر قسم کی دوا اور علاج کرا چکا ہوں، کسی سے بھی فائدہ نہیں ہوتا، بڑے بڑے طبیبوں سے بھی رجوع کر چکا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس جگہ پانی کی قلت ہو وہاں ایک کنواں بنوا دو، مجھے اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ جب اس میں سے پانی نکل کر آئے گا تو تمہارے گھٹنے کا خون بند ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور گھٹنے کا زخم اچھا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ پاک ہم سب کو صدقات و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس کی فضیلت سے نواز دے، آمین یا رب العالمین۔